یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ پھر وہی احمقانہ سا اعتراض کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، یعنی ہڈیاں سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا بے شک ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نعم، ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اس حال میں کہ تم ذلیل و خوار ہوگے کہ ہاں اٹھایا جائے گا، لیکن اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ پھر وہ اٹھایا جانا انتہائی ذلت کے ساتھ ہوگا، اور وہاں پہ تمہیں حسرت و پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کی بات تسلیم کر لی ہوتی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو محض وہ تو ایک جھڑک ہے، سخت جھڑک، سخت آواز ہے، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ دیکھنے لگیں گے۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی، ابھی تو یہ بہت زیادہ یہ مطلب باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ابھی انہوں نے موت دیکھی نہیں، قیامت کے احوال دیکھے نہیں، لہٰذا اس کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور یہ سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور ان کو اٹھایا جائے گا، اس وقت ان کو بڑا احساس ہوگا اور اس وقت ہم تمام حقیقت حال کو یہ دیکھیں گے اور اس کا اعتراف بھی کریں گے، لیکن پھر پچھتانا نفع بخش نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا ھذا یوم الدین، کہ بربادی ہے ہمارے لیے کہ یہ تو انصاف کا دن ہے۔ یعنی ان کی یادداشت بڑی کام کرے گی، انہیں وہ تمام مضامین اللہ کی عطا سے یاد آئیں گے جو انبیاء علیہ السلام نے ان کے سامنے باتیں بیان فرمائی، یا ان کے سامنے کتاب اللہ پڑھ کر سنائی گئی کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، سب کو اٹھنا ہوگا، اس وقت وہ اپنی بربادی کا اعلان کریں گے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ فیصلے کا دن ہے کہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہ آج فیصلہ ہوگا تمہارے درمیان، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، آج فیصلہ ہوگا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، احشروا مانے ہے کہ ان کو جمع کرو، ہاں دھکیلو ان کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کے جوڑوں سمیت، ان کے جوڑوں سمیت یعنی ان کے شریکوں سمیت، جس نے جس کو پوجا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھوائے گا۔ وما کانوا یعبدون، اور جو کچھ وہ پوجتے تھے، جتنے بت پرستی میں شریک تھے یا غلط عقائد میں شریک تھے، ان سب کو اٹھایا جائے گا، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اسے بھی اٹھا کر ان کے ساتھ ہی پہنچا دیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ من دون اللہ، یعنی جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فاہدوہم الی صراط الجحیم، تو ان سب کو راستہ دکھاؤ، ہدایت دو دوزخ کی آگ کی طرف، دوزخ کے راستے کی طرف ان سب کو دھکیلو اور لے کر جاؤ۔ تو اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں اطاعت نہ کرنے کی بنا پر کتنا بڑا ہم نے اپنا نقصان کیا۔ وقفوہم، اور انہیں روکو، ذرا ٹھہراؤ، انہم مسئولون، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا، ان لوگوں سے سوال پوچھے جائیں گے۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں؟ یہ جہنم کے فرشتے ہوں گے جو تنزیہ طور پہ ان کو کہیں گے کہ ان کفار کو کیا ہو گیا، دنیا کے اندر تو بڑا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے اور ایک دوسرے کے سہارے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹے کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کے متبعین کو ستایا کرتے تھے، آج یہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ایک تنزیہ کلام ہوگا جس سے ان کی حسرتیں بڑھیں گی، ان کو دکھ ہوگا، افسوس ہوگا، تکلیف ہوگی۔ تو ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تمہارے لیے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ بل ہم الیوم، بلکہ وہ آج کے دن مستسلمون، اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، جھکانے والے ہیں۔ یعنی اب کیا اعتراض کریں گے، کیا ایک دوسرے کے دین کے خلاف مدد کریں گے، بلکہ اب تو ان کی گردنیں شرمندگی سے، ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف منہ کرے گا آپس میں پوچھتے ہوئے، یعنی سوال کریں گے آپس میں، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تو جو پھر ضعیف لوگ ہوں گے، تابع لوگ ہوں گے، وہ اپنے رہنماؤں سے کویسچن کریں گے جنہوں نے ان کو برباد کیا تھا، اور کہیں گے کہ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم ہماری سیدھی جانب سے بہکانے کے لیے آتے تھے، یعنی کبھی ادھر سے بہکایا کبھی ادھر سے بہکایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو عقل ہماری معاف ہو گئی تھی کہ تم اس انداز سے اپنی باتیں بیان کرتے تھے کہ ہمارے لیے مجال انکار نہ رہتا تھا، لیکن آج تمہاری اطاعت کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ قالو، تو وہ جواب دیں گے، اب جن کی عبادت کی، جن کو شریک ٹھہرایا، وہ جواب میں کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے، وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کچھ قابو یا زور۔ تو وہ جو رہنما کہیں گے کہ تم پہ تو ہمارا کوئی قابو نہیں تھا، کوئی زور نہیں چلتا تھا، ہم نے صرف تمہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، تم آ کے ملے، ہم نے کہا غلط بات پہ قائم ہو جاؤ، تم قائم ہو گئے، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اگر ہمارا قصور ہے تو تمہارا بھی برابر کا قصور ہے کہ تم نے ہماری اطاعت کیوں کی تھی۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، وہ یہ کہ قیامت قائم ہوگی اور جو کفار مشرکین ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اللہ کی بات ثابت ہو گئی۔ انا لذائقون، بے شک ہم تو ضرور چکھنے والے ہیں، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ہمیں ضرور چکھنا ہی پڑے گا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ تو وہ رہنما بھی یہ کلام کر رہے ہیں کہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں اغوا کر لیا تھا، یعنی گمراہ کر دیا تھا۔ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بے شک ہم تو خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو بے شک وہ لوگ آج کے دن عذاب میں سب کے سب شریک ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑے گا، بت بھی جہنم میں جائیں گے، جس کی بھی غلط طریقے سے عبادت کی گئی اور وہ اس عبادت پہ راضی رہا وہ بھی جائے گا، اور اگر جیسے ایسی چیزوں کی عبادت کی کہ ان کا کوئی مرضی کا دخل نہیں تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال جیسے سورج کی پوجا کی گئی تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ سورج کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہاں بتوں کے بارے میں تو ہے کہ انہیں اتارا جائے گا جہنم میں، اور جو شخص جس کی عبادت کرتا تھا وہ بت بھی اس پر مسلط کر دیا جائے گا کہ اس کو گرم کر کے اس کو چپکا دیا جائے گا، اور اس طرح سخت شدت کے ساتھ وہ عذاب بھگتتا رہے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اور بے شک ہم اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ، جیسا یہ بیان ہوا ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بے شک یہ لوگ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی، تو یہ تکبر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے تھے، اللہ کے پیغام کو رد کر دیا کرتے تھے، تو یہ تمام معاملات کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات، اور اس کو رد کر دینا یہ کفار کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو معاذ اللہ ایک دیوانے شاعر کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ تو معاذ اللہ ہمارے نبی کو شاعر کہنا، پھر معاذ اللہ مجنون کہنا، اس سے کتنی نبی کریم کی دل آزاری ہوتی ہوگی کہ جب ہم قوم اس قسم کے جملے ان کے لیے استعمال کریں، لیکن بہرحال نبی کریم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں شاعر ہیں مجنون ہیں، تو یہ ان کا بے سروپا الزام ہے، غلط الزام ہے، نبی کریم پر بہت بڑا افتراء ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں، وصدق المرسلین، وصدق المرسلین، اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق بھی فرمائی ہے، پچھلے رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم ضرور چکھنے والے ہو دردناک عذاب۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم وہی جزا دیے جاؤ گے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی جیسے کام کرتے تھے تمہیں آخرت میں ویسے ہی بدلہ عطا کیا جائے گا۔
الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالی کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے ساتھ ایسا حشر نہیں ہوگا، انہیں ذلیل و خوار نہیں کیا جائے گا، انہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وہ رزق ہے جو ہمارے علم میں ہے، یعنی ہم اسے جانتے ہیں، جو رزق ان کو عطا فرمانا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے۔ فواکہ، میوے، وہم مکرمون، اور ان کی عزت کی جائے گی، یعنی ان کو میوے ملیں گے اور ان کی وہاں پر عزت کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں، نعمت والے باغوں میں، علی سرر متقابلین، تختوں پہ ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، گھر والے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، بالکل ایک عجیب و غریب بہترین قسم کا منظر ہوگا جو انشاءاللہ وہاں پر چل کر ہی دیکھیں گے اور دکھائیں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر طواف ہوگا، چکر لگایا جائے گا نگاہ کے سامنے، یعنی من معین مانے بالکل سامنے موجود بہتی شراب کے جام کا، یعنی بار بار بہتی شراب کے جام ان کے سامنے لائے جائیں گے، لیکن وہ شراب ایسی ہوگی کہ نشہ نہیں لائے گی، فطور عقل نہیں ہوگا، زبان نہیں لڑکھڑائے گی، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اس کو پینے کا مقصد صرف حصول لذت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، نہ نشہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں۔ بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت، یعنی ان کو دودھ بھی دیا جائے گا، وہاں پر سفید دودھ ہوگا اور پینے والوں کے لیے بڑے ہی لذت کا سامان ہوگا۔ لا فیہا غول، نہ اس میں خمار ہے، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ اس سے ان کے سر کو چکر آئے گا، یعنی ایسی شراب کہ اس کی بنا پر نہ تو نشہ چڑھے گا نہ سر چکر آئے گا، یعنی شراب پینے کے باوجود اس میں نفع نہیں ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خالصتاً شراب ہوگی۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس جو ایسی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے شوہر کے علاوہ دوسری کسی طرف نگاہ نہیں اٹھائی ہے، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ ایک ایسے سفید انڈے کی طرح ہیں جسے چھپا دیا گیا ہو، پوشیدہ سفید انڈے کی طرح، کہ اگر سفید انڈا صاف ستھرا اس کو کئی پوشیدگی سے نکالیں تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہیرے جواہرات وغیرہ عطا فرمائے گا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ان میں سے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے پوچھے گا، قالا، وہ کہے گا، قال قائل منہم، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کانا لی قرین، کہ میرا ایک ہم نشین تھا، ایک ساتھی تھا، قریبی ساتھی تھا، یقولو، مجھ سے کہا کرتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِین، کہ بے شک کیا تم اسے سچ مانتے ہو، یعنی آخرت وغیرہ کو، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ قالا، تو کہا، هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ فاطلعا، تو پھر جب انہوں نے جھانکا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا، یعنی دنیا کے اندر تو یہ صحابہ کرام سے سوالات کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ ہم مر جائیں گے تو ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کے باعث انہیں جہنم میں دھکیل دے گا، اس وقت ان کو احساس شروع ہوگا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، یعنی وہ شخص کہے گا کہ جس نے اپنے قرین کی بات نہیں مانی، شیطان کی اطاعت نہیں کی، کفار کی بات نہیں مانی، وہ کہے گا کہ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، کہ تو مجھے ہلاک کر دے، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ اس پر مزید ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کا آغاز ہوا تھا اور اس کی ہم تقریباً 57ویں آیت تک پہنچے تھے۔ ماقبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنتی شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جو جنت میں پہنچنے کے بعد اپنے جنتی دوستوں کو اپنے دنیا کا کچھ حال بتا رہا ہوگا۔ تو اس کا یہ 50ویں سے آیت سے جو آگے جتنا بھی مضمون ہے وہ یہی مضمون تھا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے کہنے والا ایک کہے گا کہ میرا ایک دنیا میں ہم نشین تھا، یعنی کافر دوست تھا، مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو، یعنی آخرت کو؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ تو یہ جنتی نے اپنے دوستوں کو بتایا، اور پھر وہ جنتی اپنے ان دوستوں سے کہتا ہے کہ کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ یعنی اب وہ جہنم میں پہنچ گیا ہے میرا ساتھی، جو پہلے مجھے دنیا میں بہکایا کرتا تھا اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ آخرت نہیں ہے، اب وہ جہنم میں ہے، تو کیا تم بھی اس کا منظر دیکھو گے؟ تو پھر اس نے جھانکا تو اسے یعنی کافر دوست کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پایا اور کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے۔ یعنی وہ خطاب بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا تو یہ مسلمان اس جہنمی جو شخص سابقہ دنیا میں سابقہ زندگی میں اس کا دوست ہوا کرتا تھا اسے کہے گا کہ کیا اگر میں تیری بات مان لیتا تو مجھے ہلاک کر دیتا، اور میرا رب فضل نہ کرتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر قید میں ڈال کر حاضر کر دیا جاتا۔ تو یہاں تک یہ مضمون ہوا تھا۔ اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ افما نحن بمیتین، تو کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ یہ جنتی سوال کریں گے فرشتوں سے، تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، اب تمہیں مرنا نہیں ہے، بلکہ جو دنیا کے اندر زندگی تم نے پائی اس کے بعد فقط ایک دفعہ ہی موت تھی، اب اس کے بعد ایک ایسی دائمی زندگی تمہیں حاصل ہوئی ہے کہ اس کے بعد اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور یہی مضمون حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھا جائے گا، اور ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ یہ موت ہے اور آج اسے ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کسی جہنمی کے لیے موت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور کسی جنتی کے لیے موت نہیں، وہ ہمیشہ نعمتوں میں نفع حاصل کرتا رہے گا، مزے حاصل کرتا رہے گا، اور اس کے بعد اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، تو گویا کہ پھر ہم اس کے بعد کبھی بھی نہیں مریں گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں فرشتوں نے جواب دیا افما نحن میتین، جب سوال ہوا کہ کیا ہمیں مرنا نہیں تو فرشتوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، اب تم ہمیشہ رہو گے، الا موتتنا الاولی۔ ان کی یہ بات سن کر پھر یہ جنتی دوبارہ کہیں گے کہ سوائے ہماری پہلی موت کے، یعنی معلوم یہ ہوا فرشتوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ سوائے ہماری پہلی موت کے اب ہمیں مرنا نہیں ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہم پر کسی قسم کا عذاب بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوں گے ہم معذب، عذاب والے کہ جن پہ عذاب کیا جائے ایسے بھی نہیں ہوں گے۔ گویا کہ جنتیوں کو یہ یقین دلا دیا جائے گا کہ اب نہ تو تم اس نعمتوں سے باہر نکلو گے، نہ تمہیں کوئی عذاب ہوگا، اور نہ تم کبھی بھی مرو گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے کہ انسان اپنے رب کی ایسی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے جس کے بعد کوئی ناراضگی نہ ہو، ایک ایسے راحت کے مقام پہ پہنچ جائے جس کے بعد کوئی عذاب نہ ہو، ایک ایسی مقام پہ پہنچ جائے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں اور وہاں سے کبھی باہر نکلنا نہ ہو، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد وہ ہمیشہ زندہ رہے، پھر اس کے بعد موت نہ ہو، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الملک میں آگے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ اس بات کا امتحان کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی ترقی کے لیے نہیں پیدا کیا، نعمتیں اور آسائشیں جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے۔
یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں گویا کہ ہمیں ایک پیپر دے دیا گیا ہے کہ اس کو تمہیں حل کرنا ہے اور اللہ کی مرضی کے موافق حل کرنا ہے، اور جب تم اس میں صحیح نمبر لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں بعد میں آخرت میں انعام ملے گا۔ لہٰذا جو واقعی آخرت کا کامل یقین رکھتے ہیں تو وہ دنیا کی محبت کو اتنا اپنے اوپر غالب نہیں کرتے کہ دنیا کی ترقی میں اور اس کی مشغولیت میں اس آخرت کا نقصان ہو جائے۔ یہ بالکل ایسی ہی بار بار آپ کو سمجھایا، ایسی ہی مثال لے لیجئے جیسے کوئی بالفرض ایئرپورٹ پر پہنچا اور ابھی وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی اعلان ہونا ہے کہ فلائٹ اڑنے والی ہے یا فلاں گیٹ سے آپ باہر نکل جائیں، یا اسی طرح آپ اسٹیشن پہ آگے ہیں، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ابھی ہماری ٹرین آئے گی پھر ہم چلیں گے، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ویٹنگ روم سے یا لاؤنج سے ایسا دل لگا لیں کہ اس میں مشغول ہو جائیں، اور جب اعلان کیا جائے کہ آپ کی فلائٹ جا رہی ہے یا آپ کی ٹرین جانے والی ہے تو اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں حتیٰ کہ فلائٹ نکل جائے، حتیٰ کہ ٹرین نکل جائے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ تو ہمیں دنیا میں مشغولیت کے لیے نہیں بھیجا گیا، دنیا میں آسائشیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہاں کی نعمتوں کے حصول میں مشغولیت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی راحت کا سامان کرے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایک ہوتی ہے ہوس، لالچ، شوق۔ بعضوں کو پیسہ کمانے کا شوق ہوتا ہے، وہ پیسہ کمانے کے لیے اتنا پیسہ ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کے کھا لیں گی، لیکن پھر حل میں مزید اور زیادہ حاصل کرنے کا ذہن اور زیادہ حاصل کرنے کی جستجو، اس میں حرام کام بھی ہو رہے ہیں، ناجائز کام بھی ہو رہے ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کو برداشت کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ دنیا کثیر ہمارے پاس جمع ہو جائے اور ہم بہت سارا مال جمع کر کے اپنے شوق کی اور قلبی تسکین کا سامان کر لیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے لیے ہمیں دنیا میں بہت منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آخرت میں پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ قرآن عظیم کی آیات ہمیں واضح طور پر بیان کر رہی ہیں، وہاں کے مناظر دکھا رہی ہیں، وہاں کے بارے میں جھنجھوڑ رہی ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکیں گے اور انہیں پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر یہ آخرت میں پچھتاوے کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور وہاں پہ پچھتانا نافع نہیں ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی بات کے لیے کام کرنے والوں کو چاہیے، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں۔ یعنی اسی قسم کے انعامات کے لیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل اختیار کریں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ اب یہ مطلب جنتیوں کو تھوڑا سا تذکرہ کیا، اس کے بعد جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلوب قرآنیہ ہے کہ اکثر کفار کا تذکرہ کر کے مومنین کا، یا مومنین کا تذکرہ کر کے کفار کا، جنت کا تذکرہ کر کے جہنم کا تذکرہ کر کے جنت کی بات بیان کی جاتی ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح تقابلاً کفار کا تذکرہ، جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ اذالک خیر نزلا، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی اچھی ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، زقوم ایک ایسا درخت ہے کہ جس میں کانٹے لگے ہیں، بہت سارے کانٹے ہیں، اور جہنمیوں کو یہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جب وہ اسے کھائیں گے تو اس کے کانٹے گلے میں پھنس جائیں گے، تو پھر وہ یاد کریں گے کہ دنیا کے اندر جب ہم کوئی مچھلی وغیرہ کھاتے تھے اور کانٹا حلق میں پھنس جایا کرتا تھا تو ہم اسے اتارنے کے لیے پانی استعمال کرتے تھے، پھر وہ پانی کا مطالبہ کریں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور ایسا پانی ہوگا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ لوہے کے برتن میں رکھ کر وہ پانی دیا جائے گا، جب وہ اس پانی کو قریب لائیں گے تو اس کی گرمی کی بنا پر ان کے چہرے کی کھال گل کر نیچے گر جائے گی، اور سوچیے کتنی شدید تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ایسی پیاس کو مسلط کر دے گا کہ پیاس کے مقابلے میں یہ تکلیف انہیں آسان محسوس ہوگی، لہٰذا مجبور ہو کر اور اسے قریب کریں گے، جب اور قریب کریں گے تو اوپر والا ہونٹ ایک دم سوج کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، پھر بھی وہ باز نہیں آئیں گے بلکہ اس پانی کو پئیں گے، تو جیسے ہی وہ پانی پئیں گے اور اندر جائے گا ان کی آنتیں کاٹ دے گا اور سب اندر کی چیزیں پھاڑ دے گا، زبان ختم ہو جائے گی اور تمام چیزیں پیچھے کے راستے نکل جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تندرست کر دے گا، پھر یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس کا یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو ارشاد ہوتا ہے کہ اذالک خیر نزلا، یہ جو جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی ہے یہ بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا ظالمین کے لیے۔ آزمائش اس طریقے سے کہ جو کفار تھے ان کو ظالمین یہاں بیان فرمایا گیا ہے، یہ کہا کرتے تھے جب مسلمان بتاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا اس قسم کی آیات، تو وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جہنم میں آگ ہے، تو درخت جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں اتنی آگ ہو وہاں پہ لکڑی باقی رہ نہیں سکتی، وہ تو جل جائے گا، تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہاں پر درخت ہوگا؟ تو یہ ایک آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ میں درخت کی موجودگی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کے ظاہری معنی کو اخذ کریں اور ہم کہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن انہوں نے عقل کے ترازو میں پرکھا اور یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی، اور وہ اس آزمائش میں اس امتحان میں پورے نہ اتر سکے اور ان کا ایمان متزلزل ہوا۔ ایمان مینز یقین متزلزل ہوا کہ وہ ایمان تو پہلے لائے ہوئے نہیں تھے، تو ان کا یقین ان کو حاصل نہ ہو سکا اور تذبذب کے عالم میں رہے، اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جو آخرت کے بارے میں یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں کہ آگ کے اندر درخت باقی کیسے رہ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش بنائی ہے۔ آخرت سے متعلق جو غیب کی باتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، خصوصاً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ بہت سی چیزوں کا انکار کر دو، اور آیات کا یا احادیث کا ظاہری مضمون کہتا ہے کہ اس کا یقین کر لو۔ تو یہ اس آیت سے ذرا غور و تفکر فرمائیے کہ انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، کہ بے شک ہم نے اس درخت کو ظالمین کے لیے فتنہ بنا دیا۔ تو یہی نہیں بلکہ اسی آیت کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو آخرت کے بہت سارے احوال ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، قرآن و حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لو، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہ مانو، کیونکہ وہ عقل میں آنے والی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ لہٰذا آپ خود غور کیجئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جنوں کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن ہوں، ایک ایسی مخلوق نظر نہیں آتی ہے، کھاتی بھی پیتی بھی ہے، تو ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ واضح طور پہ قرآن عظیم میں ان کا بیان ہوا۔ فرشتوں کو بہت سے نے انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اتنی بڑی آخرت کہاں، اتنا بڑا میدان کہاں ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پر آ جائیں، انسان بھی ہوں، جانور بھی ہوں، جنات بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اتنی بڑی جنت کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو دنیا کا جتنا رقبہ ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جنت ایک شخص کو ملے، تو پھر جو اربوں خربوں مسلمان جنت میں جائیں گے ان کو کتنا ملے گا؟ تو اتنی بڑی جگہ کہاں ہے؟ تو اس طرح جب عقل کے ترازو پر ہم عقائد کو یا عقیدے سے متعلق آیات اور احادیث کو پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری عقل ہے محدود، یہ اس حد تک ہی سوچ سکتی ہے جتنا اس کی کیپیسٹی ہے یا جتنا اس نے مشاہدہ کیا ہے، اور وہ چیزیں ابھی ہمارے مشاہدے میں آئی ہی نہیں ہیں۔ جب آئی نہیں ہیں تو ہماری عقل کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، اگر وہ خلا میں نہیں گیا، اس نے وہاں کے بڑے بڑے سیارے نہیں دیکھے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کتنا بھی اس کو تصور دینے کی کوشش کریں، اس کے ذہن میں وہ تصورات نہیں آ سکتے ہیں۔ اسے یقین اسی وقت آئے گا جب آپ اسے خلائی شٹل میں اوپر بھیج دیجئے، وہ جا کے اپنے اطراف میں دیکھے، بڑے بڑے سیارے خلا کو دیکھے، وہاں کے مناظر دیکھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ ہاں کچھ ہے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ آپ نے جو سائنسی اگر موویز وغیرہ دیکھی ہوں کہ یہاں سے خلائی شٹل جاتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ خلاؤں میں پہنچتی ہے تو اس کی حیثیت ایک ذرے کی سی ہو جاتی ہے، اور آسمان پر دنیا سے زیادہ بڑے بڑے سیارے کئی ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے حرکت کر رہے ہیں۔
تو جب آپ خلا میں نکلتے ہیں، باہر نکلیں گے، اوپر جائیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، اوپر تو اللہ نے بہت ہی وسیع چیز پیدا فرمائی ہوئی ہے، زمین سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، اور ایک دو سیارے نہیں ہیں، بہت سے سیارے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خلا کا پورا ایک نظام ہے، عجیب و غریب نظام ہے، اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہت ہی کم دیکھا ہے، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ چونکہ ہمارے ذہن محدود ہیں، ابھی ہم نے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ نہیں کیا، تو وہ غیر مشاہد چیزیں جب ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، ہم عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری عقل رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، یہ تھک جاتی ہے اور اس کی انتہا تک اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتی ہے، لہٰذا ہم انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سے مراد بعض لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اسی لیے فقہائے اسلام کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ قرآن اور حدیث کی یعنی کوئی آیت پیش کی جائے گی یا حدیث پیش کی جائے گی تو حتی الامکان اس کے ظاہری مضمون پر ایمان لانا ضروری ہے، خصوصاً جب اس کا تعلق ایمان سے ہو، عقائد سے ہو۔ یہ نہیں کہ ہم اس میں تعویلات کریں کہ جی آخرت سے مراد ہے کہ بس آدمی کا انجام، اور جنت سے مراد ہیں اس کے اچھے اعمال کا بدلہ جو دنیا میں مل جائے گا، یہ جنت ہے، اور جہنم سے مراد اس کے برے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے جنت ایک الگ مقام ہے، دوزخ ایک الگ مقام ہے، اور دوزخ کے اندر اسی طرح انہیں عذاب اور سزائیں ہوں گی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انہا شجرۃ، بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرجو، وہ نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، دوزخ کی جڑ میں، یعنی بالکل دوزخ کے نیچے سے وہ نکلتا ہے، اور پھر اس کی شاخیں جو ہیں وہ ہر شعبے کے اندر، جہنم کے ہر طبقے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا شگوفہ، یعنی شگوفہ اسے کہتے ہیں جو پھولوں کا گچھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، ناریل کے اس میں بھی دیکھا ہوگا اور کھجور کے اندر بھی دیکھا ہوگا، پھر وہ پھٹتا ہے اور اسی پھول جھڑتے ہیں، ان میں سے پھر وہ پھل نکل آتے ہیں، اسے شگوفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا شگوفہ ایسا ہے جیسا کہ شیطانوں کے سر، یعنی ہیبت ناک ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے اس طرف کہ شیاطین جو ہیں یعنی جنات جو ہیں، ان میں سے بعض کے سر جو ہیں وہ بڑے ہیبت ناک قسم کے ہوتے ہیں، حیت خطرناک ہوتی ہے، تو وہ شگوفے ہیں، وہ بڑے ہیبت ناک قسم کے ہیں، یعنی وہ درخت اپنی کھانے میں تو کڑوا بھی ہے اور اس پہ کانٹے بھی ہیں، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو دیکھنے میں بھی ایسا ہے کہ دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، تو بے شک وہ جہنمی ضرور کھانے والے ہیں اس سے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت کھا لیا، جیسے یہاں پہ اگر ہم کوئی بے ذائقہ چیز بھی کھاتے ہیں شدید بھوک میں بھی، تو ہمارا معدہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں اس کو مت کھاؤ۔ مثلاً آپ کے پاس کاغذ آ گیا، شدید بھوک ہے، آپ کاغذ بھی کھائیں گے تو معدہ اسے قبول نہیں کرے گا، وومیٹنگ ہونے لگ جائے گی، لیکن وہاں پہ جہنمی مجبور ہوں گے، اتنی شدید اللہ تعالیٰ ان کو بھوک مسلط فرما دے گا کہ وہ کانٹے دار درخت، وہ حلق میں پھنسنا، اور پھر مطلب اس کے باوجود کھاتے چلے جانا، حتیٰ کہ پیٹ بھرنے کی کوشش کرنا۔ تو پیٹ بھر کر کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پیٹ بھرتا ہے تو تسکین ہو جاتی ہے، سیری ہو جاتی ہے، جہنم میں تو تسکین کا سامان ہے ہی نہیں۔ یہ محاورتاً سمجھایا گیا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کھاتا ہے، مطمئن ہونے کے لیے کھاتا ہے، اپنے قلب کی سیری کے لیے کھاتا ہے، اسی طرح وہ بھی بہت زیادہ اس کو کھائیں گے اور اس کی تکلیف برداشت کریں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے ہوئے پانی کی ملاوٹ ہے، یعنی ایسا پانی دیا جائے گا کہ کھولتا ہوا ہوگا، جیسے بھی میں نے آپ کو ماں قبل میں عرض کیا کہ وہ شدید گرم پانی ہے، اسے پئیں گے تو سب کچھ اندر سے کٹ پڑ جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹنے کا مقام ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انہیں پانی پلانے کے لیے لے کے جائیں گے دوسرے مقام پر، پھر واپس آگ کے اندر لے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرمائے، محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 68 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور ان آیات میں کفار کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جو کفار آج سرکشی کر رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں جو باتیں انہیں بتائی جاتی ہیں اس پہ کراس کوسچنز کر کے انہیں رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دل کو مطمئن اور اطمینان دلاتے ہیں کہ نہیں ہم حق پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان سے ناراض ہوا، یعنی ان کو دنیا میں ایمان نصیب نہ ہوا، تو پھر ان کا ٹھکانہ دائمی طور پہ جہنم ہے اور اس میں شدید قسم کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، یعنی وہ جب انہوں نے گھر میں آنکھ کھولی تو باپ دادا بت پرستی میں مشغول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ جاننے کی زحمت گوارہ نہیں کی کہ ہم یہ جو ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں درست ہے یا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بس ایک سبق سیکھا کہ جو یہ کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، اور انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلے گئے۔ تو یہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے کہ اس قسم کی تقلید کہ آدمی آنکھیں بند کر کے بس چل پڑے پیچھے، یہ غلط ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آنکھیں بند کر کے ہی کی جائے گی، اس میں کوئی مطلب نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، حق فرمایا۔ لیکن اس کے بعد جب کسی کی بھی ہم اطاعت کریں گے مخلوق کی، وہ چاہے کتنا ہی بڑا معظم دینی کیوں نہ ہو، وہ شیخ ہو، پیر ہو، استاد ہو، افسر ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب کوئی حکم دے گا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم غور و تفکر کریں کہ اس کا یہ حکم قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہوگا تو ہم قبول کریں گے، اگر اس کے خلاف محسوس ہوگا تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم وضاحت طلب کریں۔ معقول وضاحت کر دی گئی، یعنی اس طرح کہ سمجھا دیا گیا کہ اس کا ظاہر تمہیں مخالفت نظر آ رہا ہے، حقیقتاً مخالفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی مقصود ہے، تو ٹھیک ہے ہم قبول کریں گے۔ اور اگر اس کا معقول جواب نہیں ملے گا تو ہم پر واجب ہے کہ اس کو رد کر دیں۔ مخلوق کی اطاعت آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آنکھیں بند کر کے ہوتی ہے۔ تو ان کی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کی، تو وہ بھی گمراہ تھے، یہ بھی گمراہ ہوئے اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے لوگ جو تھے وہ گمراہ ہوئے، یعنی اسی اصول کی بنا پر گمراہ ہوئے کہ انہوں نے یہ قیاس کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط کام کر رہے ہوں، لہٰذا وہ اسی پہ چلتے رہے اور اس طرح ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں پر ایک مختصر پہلے بات، یہ پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، ایک دفعہ پھر توجہ دلانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اطراف میں، یعنی اپنے گھر میں خاص طور پر جو خیالات ہیں، جو نظریات ہیں، جو معمولات ہیں جن کا تعلق خصوصاً دین کے ساتھ ہے، ایک دفعہ ان کے بارے میں کسی اچھے مستند عالم دین اور مفتی سے معلوم کرنا چاہیے۔ مثلا ہمارا یہ خیال ہے گھر کے اندر کہا جاتا ہے کیا یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے جی سفر کا مہینہ آئے گا تو بلائیں نازل ہوں گی، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، 13 تاریخیں سفر کی منحوس ہوتی ہیں، 13 تیزی بھی کہتے ہیں اس کو، یہ گھر میں مثلا مشہور ہے۔ اب آپ نے پہلے کسی سے معلوم کیا، اچھے عالم دین مفتی صاحب سے، کہ بھئی ہمارے گھروں میں تو یہ کہا چلا آ رہا ہے، ہم نے باپ دادا سے سنا، ماں باپ سے سنا، اب ہم بھی یہی اپنے بچوں میں منتقل کر رہے ہیں، ہے صحیح کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا، وہ بتائیں گے کہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ تمام مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہیں، حالات کی خرابی بہتری میں مہینے مؤثر نہیں ہوتے، اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کبھی کرم فرماتا ہے اور کبھی آزمائشیں دیتا ہے۔ تو مہینے سب کے سب برابر ہیں، سب اچھے مہینے ہیں، کوئی مہینہ برا نہیں ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس کا مطلب ہے ہمارے گھر میں رائج یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس طریقے سے مختلف آپ معمولات بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اصل بالکل درست ہوتی ہے، یعنی جب وہ شروع ہوئے تھے تو بالکل صحیح تھے، لیکن جب عوام نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر وہ عوام کی سوچ اس کی آمیزش کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے، کسی نے کہا یہ اضافہ کر لو، کسی نے کہا یہ اضافہ کر لو، کسی نے کہا یہ اضافہ کر لو،
تو وہ جو اصل عمل شروع ہوا تھا جو بالکل خالص تھا، اور اس کو شروع کرنے والے دیندار متقی پرہیزگار لوگ تھے، اور انہوں نے ایسی قیودات بیان کر دی تھیں، ایسی کنڈیشنز لگا دی تھیں جس کی بنا پر آدمی غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب عوام میں وہ چیز چلی گئی تو ان کنڈیشنز کو لوگ بھول گئے اور اپنے پاس سے ایڈنگ شروع کر دی، اور پھر وہ معمولات بدلتے گئے، اور بعض اوقات اتنی خراب صورتحال سامنے آتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ مثلا اعراس بزرگان دین، ان کی اصل یہ ہے کہ جب بزرگ کا انتقال ہو تو 1 سال بعد ان کے قبر کے پاس حاضر ہونا، اور پھر ان کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی طور پہ کوشش کرنا، جس کو ہم عام مردے کے لیے برسی کا نام دیتے ہیں، اور ولی وغیرہ کے لیے، علماء فقہا کے لیے عرس کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو وہاں جمع ہو کر ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، یہ ایک اچھی چیز تھی، اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ لوگوں کا آنا وہاں پر ایک ایسے مقام پہ جہاں اللہ کا ایک نیک بندہ مدفون ہے تو اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اطراف میں جو آئے گا اس پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور پھر اجتماعی طور پہ ایصال ثواب بالکل جائز۔ تو یہ ایک جائز طریقہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب عوام میں یہ چیز چلی گئی تو کچھ بگاڑ پیدا ہوئے۔ اب اگر آپ اعراس بزرگان دین میں جائیں گے تو اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل درست ہیں، لیکن عام عوام کے اعمال کی مداخلت کی بنا پر ان میں آپ کو کئی بگاڑ نظر آ جائیں گے۔ مثلا عورتوں مردوں کا اختلاط، اس کو شریعت جائز نہیں کہتی ہے۔ ڈھول بجانا اور اس پہ نوجوانوں کا بے ہنگم رقص کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ڈھول کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ کیا بزرگ کو آپ ایصال ثواب کریں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ ڈھول کو ثواب کا کام تو ہے نہیں کہ بزرگ کو اس سے سکون ملے، لیکن بس وہ ایک رواج پڑ گیا، ایک رسم سی قائم ہو گئی۔ اب یہ معلوم نہیں ہے عوام کو کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں تو کیا اس کا اخروی کو فائدہ ہے کہ نہیں، اور اس سے صاحب مزار خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں۔ انہیں کام کرنا ہے بس۔ اسی طرح گھروں کے اندر بہت ساری امور ایسے ہو جاتے ہیں کہ اصل کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس میں بگاڑ پیدا ہوتا جاتا ہے، یعنی ہمارے بڑوں نے بگاڑ پیدا کیا اور پھر بگڑی ہوئی شکل میں آگے نسلوں کو دے دیا۔ آپ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ بھئی آپ یہ نہ کریں تو ہماری زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، نہیں جی ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ تو یہ جو اندھی تقلید ہے یہ غلط ہے۔ جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ غلط بھی ہو، لیکن ایک دفعہ اگر اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جائیں تو کون سی بری بات ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے وہ غلط ہے، بلکہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے ایک مرتبہ ذرا شرعی تعلیمات کی روشنی میں اس کا محاسبہ کر لیجئے، مشاہدہ کر لیجئے، اس کا تجزیہ کر لیجئے کہ کوئی غلطی اس کے درمیان تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ساری زندگی غلط کام کو کرتے رہیں، غلط انداز سے کرتے رہیں، اور یہی غلطی پھر ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہو جائے اور وہ بھی پھر اس غلطی کو کرتے رہیں۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ کفار کا طریقہ غلط تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطریق مذمت بیان فرمایا کہ یہ لوگ اپنے بڑوں کو کہتے تھے کہ جس طریقے پہ وہ ہیں ہم بھی اس پہ چلیں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے والے لوگ بھی اسی اصول کی بنا پر ہلاک و برباد ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے تھے، یعنی انبیاء علیہم السلام۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان نبیوں کو نہیں بھیجا تھا اور وہ ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تو پھر کیا کرتے وہ، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو آباء و اجداد کر رہے ہیں وہی ہم کرتے۔ کوئی ڈر سنانے والا نہیں تھا، ہدایت کے اسباب نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، سب سمجھانے والے بھی تھے۔ جیسے اب ہم آپ کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کر عرض کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح ان کو بھی سمجھایا گیا لیکن انہوں نے رد کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو نظر کرو کہ کیسا ہوا ان لوگوں کا عذاب جن کو ڈرایا گیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات نہیں مانی، خود نبی جب ایک کہہ رہا ہے کہ یہ عمل آپ کا غلط ہے، آپ کے آباء و اجداد نے جو کیا وہ بھی غلط ہے، لیکن بات وہی ہے کہ بعض اوقات ایک دیندار کی بات کو، قرآن و حدیث کی مسلمہ بات کو رد کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اپنے گھریلو رسم و رواج کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم اس غلط بات کے لیے لڑ جاتے ہیں سامنے والے سے، اس کی صحیح بات کو رد کر دیتے ہیں، غلط بات پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، اس پر ہمیں توجہ ضرور کرنی چاہیے۔
الا عباد اللہ المخلصین، یعنی جن کو ڈر سنایا گیا تھا وہ دو طرح کے تھے، ایک نیک لوگ، اچھے لوگ، انہوں نے ڈر کو قبول کیا، یعنی ڈر سے جو ہدایت حاصل ہو رہی تھی اس ہدایت کے لیے ڈر وسیلہ بن گیا تھا، انہوں نے ہدایت کو حاصل کیا۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے ہدایت سے منہ موڑا اور انہوں نے اپنے بڑوں کی تقلید کو ہی اپنے لیے کافی سمجھا۔ تو جو اس قسم کے تھے کہ وہ گمراہ رہے اور بڑوں کے طریقے پہ چلنے کو ہی فوقیت دی، ان کو تو ہلاک کر دیا گیا۔ اور جو نیک لوگ تھے ان کا انجام اللہ نے بیان فرمایا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے، خالص کیے ہوئے بندے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی سے محفوظ فرمایا اور ان کو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس جملے سے ہرگز یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو توفیق نہیں دی تھی، ایک گروپ کو توفیق دی، جس کو توفیق دی وہ ہدایت پا گیا اور جس کو توفیق نہیں دی وہ محروم ہو گیا، تو اس میں ان لوگوں کیا قصور؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ ایک کو توفیق نہیں دی تو وہ گمراہ ہوا، ایک کو توفیق دی تو وہ راہ پا گیا، تو یہ تو ان کا کیا قصور ہے کفار کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ توفیق کہتے کس کو ہیں ضرور یاد رکھیے گا۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ خیر کے اسباب کو، خیر کے ذرائع کو، بھلائی کے اسباب و ذرائع کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا، بس۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آیا، آپ بالفرض نماز نہیں پڑھتے، میں نے کہا کہ جی آپ نماز پڑھا کریں، تو یہی توفیق الہی ہے کہ ایک بھلائی کے ذریعے کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ تو ایسے ہی ہوا کہ توفیق تو دونوں کو ہی دی گئی، حقیقتاً دیکھا جائے اس معنی کے اعتبار سے کہ ہدایت کے اسباب دونوں کی طرف متوجہ کیے گئے، لیکن انہوں نے توفیق الہی کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے توفیق الہی کو قبول کر لیا تو یہ راہ پا گئے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معاذ اللہ کوئی ظالمانہ قدم نہیں ہوا تھا، بالکل عدل و انصاف تھا، اور لیکن اصل قصور تھی ان کی شامت اعمال کہ ایک نے اپنے شامت اعمال کی بنا پر ہلاکت کو قبول کر لیا اور دوسرے نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی سمجھداری کی بنا پر ہدایت کو قبول کر کے آخرت کی نجات پا لی۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ضرور بے شک ندا دی ہمیں نوح نے، جب آپ کی قوم سرکشی میں حد سے بڑھ گئی اور آپ بالکل یہ سمجھ گئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان پر مقدر ہوگا، اتنی سرکشی میں بڑھ گئے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عذاب کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک فرما۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے ہیں، یعنی کیا ہی اچھے دعا کو قبول کرنے والے ہیں، نداؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی مدح فرمائی، کیونکہ ثنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اگر ایک عام آدمی اپنی تعریف کروائے تو عیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی جائے یا اللہ تعالیٰ اپنی ثنا کروائے تو یہ بہت کمال کی بات ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمارے لیے درجات کا سامان پوشیدہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، آپ نے وہ کشتی بنائی اور تمام جو آپ کے مومنین مومنات تھے جو تقریباً 72 نفوس قدسیہ تھے، اور ہر جانور کا ایک جوڑا آپ نے اس کشتی میں رکھا اور آپ لوگ سوار ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دی ہم نے اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو اور آپ کے گھر والوں کو ایک بڑی تکلیف سے، بہت بڑی تکلیف تھی جو آپ کو آزمائش تھی، تکلیف تھی ان کفار کی طرف سے، اس سے نجات عطا فرما دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا، محبوب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے یا اس بات کو مستلزم نہیں ہے، اس کو یہ بات لازم نہیں ہے کہ اب ان کی طرف کوئی مصیبت متوجہ نہیں ہوگی، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا مقبول اور محبوب ہوگا اس کی طرف آزمائشیں، تکلیفات اتنی ہی زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، اس کے دربار کا اصول تو یہ ہے۔ لہذا نوح علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں کرب عظیم سے نجات عطا فرمائی، یعنی بہت بڑی تکلیف اور آزمائش سے ان کو نجات عطا فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا۔ آزمائش اس لیے نہیں تھی کہ امتحان لینا مقصود تھا کہ پاس ہوتے ہیں فیل، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے جانتا ہے کہ اس کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے اگر آپ تھوڑا غور کریں اس میں ایک مقصود یہ بھی ہے، ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ ہماری تعلیم کہ جب انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول و محبوب ہیں ان پہ آزمائش آتی ہے تو اے لوگوں تم پر تو بدرجہ اولا آئے گی، اور جس طرح انہوں نے استقامت کے ساتھ دین کی تبلیغ فرمائی
جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی، تو پھر دوسروں ہم اگر تھوڑی بہت تبلیغ کریں یا کوئی نیک عمل کریں اور اس پر ہم پہ آزمائش آ جائے اور پھر ہم یہ کہیں کہ جی نمازیں پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں مصیبت آ رہی ہے، روزہ رکھ رہے ہیں پھر بھی مصیبتیں ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں، تو یہ غلط قسم کا خیال ہے، غلط مطالبہ ہے۔ گویا کہ شاید ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ جب ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ دنیاوی آسائش کے طور پر اور مصیبتوں سے دوری کے طور پر ظاہر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہمیں مصیبتوں سے علیحدہ رکھے۔ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، ہر دن ہر شخص پر کچھ نئی آزمائشیں آتی ہیں، نئی پریشانیاں، نئی مصیبتیں آ سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا، صرف ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ ہوا یہ کہ 72 نفوس قدسیہ تھے، جب آپ کنارے پر آئے تو روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی جتنے آپ کی نسل سے علیحدہ لوگ تھے مرد عورت، ان سب کا وصال ہو گیا۔ آپ کے جو بیٹے تھے اور ان کی بیویاں یہ زندہ رہے اور پھر ان سے نسل چلی ہے۔ تو یاد رکھیں اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ کی نسل میں سے ہیں۔ چنانچہ آپ کی اولاد سے بچے پیدا ہوئے، پھر وہ مختلف علاقوں میں بسے جا کر، اور اس طریقے سے یہ علاقائی حالات کی بنا پر ان کے اندر تبدیلیاں، چہرے کا تغیر، زبانوں کا تغیر وغیرہ وغیرہ ہوتا چلا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کی تعریف رکھ دی، وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دیا ہم نے علیہ اس پر، فی الآخرین آخرین میں، کیا چھوڑ دیا؟ یعنی تعریف کو چھوڑ دیا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی تعریف کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ تو آج ہر شخص نوح علیہ السلام کا ادب اور احترام سے تذکرہ کرتا ہے، کوئی بھی مذہب والا نوح علیہ السلام کا مخالف نہیں ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلامتی نازل ہو جہان والوں میں۔ یہ فرشتوں کی طرف سے دعا تھی نوح علیہ السلام کے لیے کہ جو اچھے کام کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں، نیک عمل کرنے والوں کو۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے تھا، یعنی نوح علیہ السلام۔ ورنہ تو عام سا اگر ترجمہ ہم کریں تو یوں ہوگا کہ بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے مومن تھا، تو مومن تو سارے ہم بھی ہیں الحمدللہ، لیکن وہ کامل الایمان مومن تھے اور افضل ترین انسان تھے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بشریت میں کامل ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے مقابلے میں ان کی بشریت بہت ہی افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، یعنی نوح علیہ السلام کو بچا لیا، دوسروں کو ڈبو دیا۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الصافات چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 82 آیات ہو چکی تھیں، اور 83 نمبر آیت کا بھی آغاز ہم نے تقریباً کیا تھا، اور اس سے ماقبل آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں آپ کو نجات دینے اور آپ کے علاوہ
جو کفار و مشرکین وغیرہ تھے ان کے غرق ہونے کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ 81 نمبر آیت میں کہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا تھا دوسروں کو یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر سکے تھے، ان سب کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ سے ہی ابراہیم ہے۔ اور جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب دنیا میں جتنی بھی لوگ موجود ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آگے جتنی آیات ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ واقعہ پہلے بھی بالتفصیل گزر چکا ہے کہ آپ کی قوم بت پرستی کیا کرتی تھی اور سال میں ان کے ہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں وہ سب لوگ میلے میں جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رک گئے، سب لوگ میلے میں چلے گئے، اور ان لوگوں کی عادت تھی کہ جانے سے پہلے یہ بتوں کے سامنے کھانے اچھے رکھ کر چلے جایا کرتے تھے، اور میلے میں وقت گزارنے کے بعد واپس آتے تھے، اور ان کے نزدیک گمان یہ تھا کہ کھانا بڑا بابرکت ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اس کو کھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کا حکم ہوا اور اعلانیہ طور پر سب کام کرنے کا گویا کہ اشارہ مل گیا، تو ان لوگوں نے آپ کو اس سال بھی میلہ ہوا تو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، تو آپ نے انکار فرمایا۔ اور اس زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر مستقبل کے احوال معلوم کرنے کا بڑا زور تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک حکمت اختیار کی کہ آپ نے ستاروں کی جانب دیکھا اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو ان لوگوں نے گمان کیا کہ شاید یہ ستاروں سے دیکھ کر یہ معلوم کر کے بتا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر آپ کو زور نہیں دیا اور وہ چلے گئے۔ اور یہ واقعہ مشہور ہے کہ پھر ان کے جانے کے بعد آپ نے بتوں سے کلام کیا، اور جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور یقیناً ملنا بھی نہیں تھا تو آپ نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اور یہ یہاں پر اس کا بہرحال تذکرہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ہتھوڑا تھا اور باقی سب کو آپ نے توڑ دیا تھا۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا وہ آئے تو پھر بہت شور مچایا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ہمارے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ تو اور یہ پہلے تو پوچھا کہ کس نے کیا ہے، وہ یہاں بہرحال یہ والا واقعہ نہیں ہے اتنا حصہ، لیکن وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کس نے کیا، تو آپ نے فرمایا اپنے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے، تو فرمایا پھر تم ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتا ہے نہ تمہیں خبر دے سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا اسی نے کیا ہوگا۔ تو اس وقت وہ مبہوت ہوئے۔ بہرحال بعد میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، تو آپ کو آگ میں ڈالے جانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، اور پھر آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ ایک ایسی 4 دیواری تعمیر کی گئی تھی جس میں 30 گز لمبی وہ تھی، چوڑائی میں تھی، اور اس طرح لمبائی میں 20 گز چوڑا تھا، وہ احاطہ تھا، دیوار چاروں طرف بنائی اور اس میں آگ اچھی طرح جلائی گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح سالم باہر تشریف لائے، لیکن اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی بہت سے کفار پہ کوئی اثر نہ ہوا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرزمین شام کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر ہجرت فرما کر آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور پھر وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں ذبح کرنے والا واقعہ ہوا جو آپ نے خواب دیکھا تھا، اس کا بھی یہاں پہ مختصر سا تذکرہ ہے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ان نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، جب کہ وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا سلامت دل کے ساتھ، یعنی ایسا دل جس میں کوئی کجی نہیں تھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا، کوئی عقیدے کی خرابی نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے وہ معمور تھا۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا اس نے اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کیا چیز ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پہلے بھی وضاحت گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ جو ابن کا لفظ ہے یہ کلام عرب میں حقیقی باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہاں باپ سے مراد چچا ہیں، حقیقی والد نہیں ہیں۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے، یعنی آپ کے آباء و اجداد میں ہمیشہ پاکیزہ لوگ رہے ہیں، کسی نے بھی زنا نہیں کیا اور کوئی کفر کی نجاست سے آلودہ نہیں رہا ہے۔ یہ باقاعدہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رسائل لکھے ہیں اور باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی کافر و مشرک نہیں رہا ہے، یعنی جن کی آپ نسل سے باقاعدہ رہے۔ تو یہاں سے ابن سے مراد چچا ہے۔ تو قال آپ نے فرمایا لابی ہی اپنے اس چچا سے، و قوم ہی اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون کہ کس کی تم عبادت کرتے ہو، افکن آلہۃ دون اللہ تریدون کیا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور خدا کو افکن چاہتے ہو؟ افکن کا مطلب ہے بہتان، اپنے پاس سے گھڑ کر تم ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا بناتے ہو یا چاہتے ہو اس کو خدا بنانا چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین تو تمہارا کیا گمان ہے عالمین کے رب کے ساتھ، یعنی جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر ایسے خداؤں کو پوجتے ہو کہ جنہیں تم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے